میں نے قرآن کریم سے جو چند الفاظ تلاوت کیے ہیں، ہمیں اللہ وحدہ لا شریک نے یہ حکم دیا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا ہے، اصحاب رسول، اہل بیت پاک نے اور اولیاء اللہ نے، علماء حق نے ہمیں بتایا کہ جب بھی کوئی غم کی کیفیت ہو، دکھ کی گھڑی ہو، مصیبت آ جائے یا کوئی دنیا سے پیارا بچھڑ جائے تو ہمیں اللہ نے حکم دیا تم کہہ دیا کرو قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ ہم روز پڑھتے ہیں، روز کہیں، لیکن عمومی طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کسی کے انتقال پہ پڑھا جاتا ہے، حالانکہ ہر غم اور دکھ میں یہ پڑھنا چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ہم یہ روز پڑھتے ہیں مگر شاید ہم اس کے مفہوم سے آشنا نہیں ہیں، ہم اس کا مطلب نہیں جانتے، ہم اس کا معنی و مفہوم نہیں پہچان سکے۔ سب سے پہلے تو جو پہلا لفظ ہے نا وہ سمجھ لیجئے کہ فرمایا جب غم ہو، دکھ ہو، مصیبت ہو، اور یہ تو ہر انسان پہ آنا ہی آنا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان ہو اس پہ غم نہ آئے، انسان ہو اس پہ دکھ کی گھڑی نہ آئے، انسان ہو اس پہ مصیبت نہ آئے۔ یہ ہمیں یہاں ایک امتحان گزارنا ہے اور یہ اللہ کے نبیوں ولیوں پہ بھی امتحانات آئے، انہوں نے بھی غموں اور دکھوں کو برداشت کیا۔ آپ اس سے بڑا اندازہ لگائیے کہ سیدنا آدم علیہ السلام اول بشر، مسجود ملائک، لیکن میرے وحدہ لا شریک کی حکم یہ تھا، تقدیر یہ تھی، فیصلہ یہ تھا کہ وہ زمین پہ اتارے گئے اور اس کے بعد 350 سال تک دونوں میاں بیوی میں سپریشن رہی، اللہ کی بارگاہ میں عرض و معروض کرتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پھر میرے مالک نے اولاد دی، بھائی نے بھائی کو، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ بھی دکھ والدین کو بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے بھی صبر کیا۔ جتنے بھی نوح علیہ السلام کو دیکھیے، بیٹا ڈوب رہا ہے، لیس من اہلک کا حکم ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں پھینکا گیا لیکن خدا کی رضا پہ راضی رہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کو دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائی کرنے کی جسارتیں کی گئیں۔ خود میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ نہیں، 6-7 سال کی عمر مبارک ہے تو ماں کا جو ہے وہ سایہ محبت چلا گیا۔ پھر اس کے بعد جناب ابو طالب، پھر حضرت سیدہ خدیجہ، پھر میرے نبی کو اللہ نے صاحبزادے دیے، اپنے پاس بلا لیے، لیکن کسی لمحے بھی خدا کے بندے اللہ سے شکوہ نہیں کرتے، اللہ سے شکایت نہیں کرتے، اس کی رضا پہ راضی رہتے ہیں۔ اور یہی جو حکم ہے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس کا جو پہلا لفظ ہے نا، اب اس کا تعلق ہمارے غم سے کیا ہے؟ مطلب یہ بولتے تو ہم ہیں، لیکن اس کا ہمارے دکھ سے، ہماری مصیبت سے، ہماری اس کیفیت سے اس جملے کا کیا تعلق ہے؟ تو جو پہلا لفظ ہے نا للہ، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے تم کہہ دیا کرو مال چلا گیا، دولت چلی گئی، پیسہ چلا گیا، صحت چلی گئی، یا کوئی پیارا رشتہ چلا گیا، تو فرمایا تم کہو للہ، میں اس کا مالک تو نہیں تھا نا، جو چلا گیا ہے ہم اس کے مالک ہیں؟ بولیے نا یار، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، مالک حقیقی میرا اللہ ہے۔ یہ زمینیں، یہ آسمان، یہ مشرقین و مغربین، یہ ساری کائنات، وہ تو ہماری ماں ہیں، ہمارے باپ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم تو اپنی جان کے بھی مالک نہیں ہیں، ہماری جان کا مالک بھی ہمارا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو جس نے یہ مطلب سمجھ لیا للہ کہ ہمیں یہ چیزیں کچھ وقت کے لیے دی گئی ہیں، یہ دولت، یہ پیسہ، یہ عزت، یہ شہرت، یہ صحت، یہ رشتے، یہ محبتیں، یہ کچھ وقت کے لیے ہیں، اس کے بعد پھر وقت آئے گا جب کل نفس ذائقۃ الموت، پھر موت آئے گی اور یہ بچھڑ جائیں گے، وہ مالک حقیقی اپنے حکم سے ان کو لے جائے گا۔ اور ہمیں یہ ہے تو ہمیں یقین رکھ، جس نے یہ نہ سمجھا اس کو ساری زندگی صبر نہیں آ سکتا، کیونکہ دیکھیں نا جب غم آتا ہے تو اس کو مینج کیا جاتا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا یہ ہو نہیں سکتا کہ غم آئے نہ، غم تو آتا ہے لیکن ہم نے اس کو مینج کرنا۔ ایک وہ طریقہ ہے جو وحی سے دور ہے، جو خدا کے حکم سے دور ہے، جو نبی کی شریعت سے بغاوت ہے، جو کفار کرتے ہیں۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ وہ جب کوئی غم آتا ہے تو اس غم کو بھلانے کے لیے وہ نشے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ شراب پیئیں گے، وہ دیگر الکوہلک ہو جائیں گے، وہ اور نشے کریں گے، اور اس کے بعد پھر وہ کلبوں میں جائیں گے، تھیٹر میں جائیں گے، ناچیں گے، نشہ کریں گے، ساری زندگی وہ اس نشے میں ڈوبے رہتے ہیں، ذلت میں، اور اسی ذلت کے ساتھ دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کا غم ختم نہیں ہوتا۔ وہ نشے کی حالت میں عقل بند ہو جاتی ہے لیکن غم ختم نہیں ہوتا۔ تو ایک یہ طریقہ ہے
دوسرا یہ ہوتا ہے اگر کمزور ہو، یہ بھی کفار کا طریقہ ہے کہ غم آئے وہ کہتے ہیں ہم سے برداشت نہیں ہو پاتا، اور جب برداشت نہیں ہوتا تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ کچھ کھا کے مر جائیں گے، خودکشی کر لیں گے، وہ ڈوب کے چھلانگ لگا کے ڈوب جائیں گے، گاڑی کے نیچے آ جائیں گے، گولیاں کھا لیں گے۔ تو یہ بھی طریقہ کفار کا ہے، مومن کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خودکشی کرنے والا ہے، فرمایا وہ ہر دائمی طور پہ جہنم میں جلے گا۔ ہم تو آج کہتے ہیں جی کوئی گل نہیں، ماری جاواں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اس غم کو یہ اپنے بچوں کو سکھائیں، یہ کفار سے ہمیں یہ ملا ہے طریقہ کہ جی پاس نہیں ہوئے امتحان میں، مر جاؤ جی، فلاں رشتہ نہیں ہوا، مر جاؤ جی۔ وہ خدا کے بندے، یہ دکھ ختم ہو جائے گا اگر تم نے خودکشی سے حرام موت مرا، وہ جو آگے عذاب ہوگا تم اس کو برداشت نہیں کر پاؤ گے، تو کیا فائدہ، بڑے عذاب میں چلے جاؤ گے۔ تو یہ کفار کا طریقہ ہے۔ مومن کا طریقہ یہ ہے جب غم آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یا اللہ یہ میرا تو نہیں تھا، مالک تو تو ہے، یہ تو مالک ہے، تیری چیز تھی، ہم تیری رضا پہ راضی ہیں۔ جس نے نہیں سمجھا، دیکھیں نا فرعون نے سمجھا کہ میں ہی مالک ہوں، دنیا میں برباد ہو گیا، اس نے کہا یہ میری حکومت ہے، میں ہی خدا ہوں معاذ اللہ۔ نمرود نے کہا میں ہی سب کچھ ہوں، شداد نے کہا میں ہوں، ابو جہل نے کہا میں۔ یہ لفظ میں جو ہے نا یہ بندے کو برباد، میری چیز، میں بڑی چیز ہوں۔ نمرود نے میں کہا برباد ہوا، بلکہ سب سے پہلے شیطان نے کہا، اس نے کہا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں۔ یہ جو لفظ میں ہے نا یہ بندے کی شان نہیں، یہ میرے رب کی شان ہے۔ وہ کہہ سکتا ہے میں ہوں، بندے کی کیا اوقات ہے کہ وہ مائی صاحبہ ہاسپٹل سے نکلی، ڈاکٹر کے پاس سے نکلی اور دروازے کے باہر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ کتنا وقت لگا؟ تو اتنا ہی وقت لگتا ہے تو اس سے پہلے کہ رب تیری میں نکالے، اپنے اندر سے پہلے ہی اپنی میں نکال لو۔ یہ سب سے بڑا سبق ہے۔ حاضرین ذی وقار، نمرود کی نہیں نکلی، رب نے نکالی۔ فرعون کی نہیں نکلی، رب نے اس کی اکڑ کو توڑا، کیونکہ لفظ میں غرور ہے، تکبر ہے کہ میں بڑی چیز، میری یہ چیز ہے، میں اپنی ذات کا مالک ہوں۔ تمہیں کس نے کہا تم اپنی ذات کے بھی مالک ہو؟ مالک کائنات تو میرا رب ذوالجلال ہے۔ تو برادران اسلام، ابو جہل جس نے کہا میں ہوں وہ برباد ہوا، لیکن جس نے کہا مولا میں تو کچھ بھی نہیں، تو ہی تو ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام ہوں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں، وہ ابو بکر صدیق ہوں، وہ عمر فاروق ہوں، وہ عثمان غنی ہوں، وہ حیدر کرار ہوں۔ یزید نے کہا میں بہت کچھ ہوں، حسین نے کہا مولا میں تو نہیں، تو ہی سب کچھ ہے۔ فرق دیکھ لیجئے۔ تو ان چیزوں پہ کبھی غرور و تکبر نہ کرے۔ مال دولت پیسہ صدا نہ باغی بلبل بولن تے صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہ صحبت یاراں۔ سامعین سے بلکہ اگر اجازت دیں تو پڑھ دوں میں کہ یہ ساری چیزیں عارضی ہیں، یہ اس کے ہم مالک نہیں۔ جس نے خود کو سمجھا وہ برباد ہوا۔ کسے دے نال وفا نہیں کیتی، کسے دے نال وفا نہیں کیتی، اس دنیا بے اعتباری، وہ ایتھے کسے دے پیر نہیں لگے، تے سارے تر گئے وارو سارے مل کے میرے نال آکھو، سارے ٹر گئے وارو واری، تے بندیا جب لے تو نام اللہ دا، بندیا جب لے تو نام اللہ دا، تے نہ روئی ٹر اپنے خدا کو بھولا وہ فرعون، نہ فرعون رہا نہ اس کی فرعونیت رہ
گئی، نہ نمرود رہ گیا، نہ اس کی نمرودیت رہ گئی، نہ کوئی بادشاہ، نہ اس کی بادشاہت، نہ کوئی وزیر رہا، نہ اس کی وزارت رہ گئی، نہ یزید، نہ یزیدیت رہ گئی، سارے ٹر گئے، سارے ٹر گئے، ساڈے باپ، ساڈے دادا، ساڈے ابا اجداد ایک وقت ہونا ہے کوئی اسامی اتھے کوئی نہیں ہونا، اج وقت بندیا یاد کر لے، اس اللہ دی بندگی کر لے، ورنہ سارے ٹر گئے، وارو واری صدا نہ باقی، بلبل بولنے تے صدا نہ باغ بہارا، صدا نہ ماپے حسن جوانی، کوئی صدا نہ صحبت یارا، بیلی بیلی ہر کوئی آکھے آخر ودھاں پئیاں، کل جناب نے ایک پل نہیں سا جیندے، کوئی آج شکلاں یاد نہ رہیاں، سارے ٹر گئے، سارے ٹر گئے، ساڈے باپ، ساڈے دادا، ساڈے ابا اجداد، ذرا ویکھو تے صحیح جڑے سانو کھڈاندے رہنے اج قبراں دے وچ چلے گئے، سارے ٹر گئے، وارو واری تے بندیا جپ لے کوئی نام اللہ دا، تے نہ روویں ٹردی وار۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو یہ سمجھانا ہے، تو جن نے اپنے آپ نہ سمجھایا تو جدو رب سمجھاوے نا پھر کوئی اوقات نہیں رہنی۔ خود کو یہ فیصلہ کریں کہ میں نے صدا یہاں نہیں بیٹھنا، جیسے میرے ابا اجداد چلے گئے میں نے بھی جانا، اور میں اپنے سانس کا بھی مالک نہیں۔ مالک کون ہے؟ اونچا بولیے، کون ہے؟ اللہ۔ ہر شخص یہ خود سمجھے اور اپنے بچوں کو سمجھائے کہ مال کے حقیقی اللہ ہے، اودیاں مہربانیاں نے عزت نہ رزق پہ دیندا ہے، ورنہ خدا دی قسمیں ساڈے جا ٹوکریاں بھی سانو تے مزدوری کوئی نہ دے، یہ تو مالک دی مہربانی ہے نا، عزت نہ روٹی دے چھڑے، تے اس جیڑی مالک عزت نہ روٹی دیندا ہے تے او دے سامنے تکبر کرے نہ، سراہی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ اپنے آپ میں عاجزی انکساری لے کے آئیں، ہاں جتھے کو آکڑیا ہوئے او دے سامنے آکڑ کے جاؤ، میرے مصطفیٰ دی شریعت۔ ماڑے بندے اگے نہ آکڑو، او دے اگے عاجزی انکساری کرو، جو تکبر دکھائے اس کے سامنے پھر بڑا بن کے جاؤ، یہ میرے مصطفیٰ کی شریعت۔ تو عالی مرتبہ صاحب للہ، مالک کون؟ اللہ۔ اب اگلا لفظ سمجھئے، ساری گفتگو تو بہت طویل ہے، آگے قرآن کہتا ہے راجعون، مالک اللہ پہلا یہ سمجھا تو پھر یاد رکھی، جتھے دوسرے گئے نے نا، تیرے ماں، تیرا باپ، تیرا دادا، تیرے دوست راجعون، تو تم یہ تھے رہنا کوئی نہیں، تم نے بھی لوٹ کر جانا ہے، you have to go back, you have to return to Allah۔ اے نہیں کہ وہ گئے نے تو میں اتھی یا نہ، راجعون۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ اپنے آپ کو یہ سمجھاؤ کہ میں اتھے کوئی نہیں بہ رہنا، میری بھی واری آنی ہے، میں نے بھی جانا ہے، اور جانے سے پہلے دو کام کرو، پھر اب میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے دیکھیں نا، ایک شخص گھر سے صبح نکلے، مزدوری کے لیے نکلا ہے، تجارت کے لیے نکلا ہے، کام کے لیے نکلا ہے، ان شام مجھے خالی آتی گھر جائے تو کی سمجھ دو گھر والے خوش ہوں گے، انہاں آخنے کام تے گیا ہے، کوئی کھان پینو لے کے آئے گا، اگر تے کچھ لے گیا تے رات سوکھی، تے جے خالی آتے آپ بھی گالا تنگ تے کر دے بھی تنگ۔ رب آندا ہے راجعون، تو آنا واپس ہے تے کی مال لے کے جانا، دولت، پیسہ، زمین، جاگیر، رب کی بارگاہ میں مانگو، زیادہ مانگو۔ اے جڑا ایک نواں تصوف شروع ہے نا کہ دنیا چھڈ دیو جی، جنگلاں ٹر جو، یہ اسلامی شریعت، اسلامی تصوف نہیں ہے۔ اسلام کا تصور جو ہے نا وہ یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ دو، اسلام کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پہلے اللہ سے ہر بھلائی دنیا کی مانگو، اچھا گھر، اچھی سواری، اچھا رہن سہن، باعزت روزگار، کھانا، ہر چیز اللہ سے مانگو، لیکن شرط یہ ہے کہ دنیا میں رہ کے دنیا کے بندے نہ بنو، دنیا میں رہ کے بندے خدا کے رہو۔
یہ ہے پاک نبی کا حکم، قرآن کا حکم کہ دنیا میں رہو، دنیا کی ہر نعمت کو، دنیا چھڈنا رہبانیت ہے، یہ ہندوؤں دا یوگ ہے، اسلامی شریعت نہیں۔ پوری طرح دنیا مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے جانا ہی نہیں، اور اپنے فرض و واجبات ایسے ادا کرو جیسے رہنا ہی نہیں۔ کتنی ایک جملے میں مولا کائنات نے سارا حکم بیان فرماتے ہیں۔ تو برادران اسلام، راجعون، لوٹ کر جانا ہے تو کیا لے کے جانا ہے؟ جاگیریں، زمینیں، وہاں وہ کام ہی نہیں آئیں گی، کرنسی وہ چلتی نہیں۔ تو رب کی بارگاہ میں جو لے کے جانا ہے نا، وہ پہلا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ۔ عقیدہ کیا ہے؟ میں نعمانی صاحب کو بھی سلام کرتا ہوں، جنہوں نے ساری زندگی عقیدے پہ پہرا دیا۔ میری ان کے ساتھ زیارت بھی کرتی ہے، میں نے ملاقات بھی، اس عقیدے کی وجہ سے وہی نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ وہ عقیدہ ہی عقیدہ اہل سنت، وہ عشق مصطفیٰ، وہ ناموس رسالت، مصطفیٰ کی ختم نبوت کا تحفظ، یہ عقیدہ۔ جی میں بتا رہا تھا شاہ جی کو کہ میں وہاں پہ آیا تھا مسجد میں بھی، تو جو فرما ذات عقیدہ، عقیدہ کیا ہے؟ وقت نہیں، میں مختصر عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے، بلکہ میں یوں کہہ لوں، میں اکثر یہ کرتا ہوں، اگر میں اس کو کنکلوڈ کروں اپنی پوری بات کو، تو 4 چیزوں پہ کوئی سمجھوتا نہیں۔ دنیا کے ہر کام میں کمپرومائز کر لیں، لیکن عقیدے کے یہ 4 بنیادی چیزیں اس کے ضمن میں باقی ہیں۔ کون سی؟ اور میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر بات جھوٹی ہو تو قیامت دن باڑے مینو پھڑ نہیں پڑو، گرے بان میرا پھڑ نہیں۔ اگر یہ 4 باتوں پہ قائم رہے مرنے تک، اور اسی عقیدے پہ موت آئی، تو میں لکھ کے دیتا ہوں، مجھے اللہ کی عزت و جلال کی قسم، نبی کے صدقے تو جنتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ 4 باتیں بنیادی طور پر یاد رکھیں۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی سجدے کی لائق، وہی پوجا کی لائق، وہی عبادت کی لائق ہے۔ ساری کائنات میرے اللہ کی محتاج ہے، حتیٰ کہ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے یہ شان دی ہے، نبی اشارہ کریں تو کائنات کا وقت لوٹا دیں، سورج کو لوٹا دیں، چاند توڑ دیں، زمین سے کھجوریں اگا دیں، بارش برسا دیں، مردے کو زندہ کر دیں، پتھروں سے کلمہ پڑھا لیں، مگر میرا نبی بھی اپنی ہر شان، ہر صفت، ہر مقام، حتیٰ کہ نبی ہونے میں بھی اپنے اللہ کا محتاج ہے۔ عقیدہ توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں، وہی سجدے کی لائق، ہم اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم قبروں پہ پجاری ہیں، خدا کی قسم ہم تو مصطفیٰ کی قبر کو سجدہ نہیں کرتے، ہم کسی ولی کی قبر کو کیا سجدہ کرتے؟ ہم تو نبی کو بھی قابل سجدہ نہیں سمجھتے، ہم مصطفیٰ کے خدا کو قابل سجدہ سمجھتے۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ توحید۔ تو اللہ کے سوا کوئی، جواب دیجئے نا، اس کو یاد رکھیں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور یاد رکھیں قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں، اسلام کے علاوہ کوئی سچا دین نہیں، اور چوتھی بات یہ، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں۔ بس یہ 4 بنیادی عقیدے ہیں، باقی سب فرشتوں پہ ایمان، جنت، وہ سب اس کے ضمن میں ہیں۔ جب قرآن کو مان لیا تو نبی کو مان لیا تو سارے آگے 4 بات، اور اسی پہ آج لوگ کنفیوز کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ جتنے ایتھیسٹ ہیں، جتنے یونیورسٹی کالجز میں نئے نئے سوالات اٹھاتے ہیں، یاد رکھیں، میں ہائی کورٹ میں تھا تو میرا ایک دوست وکیل صاحب ہی تھے، وہ کسی قادیانی کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو گئے، تو ایسے ہی شاہ جی اے جڑے تسی مولوی ہو، جڑے مذہبی بندے ہو، جڑے پیر ہو، جڑے دین دا کام کر دو، تہاڈیاں عقلاں بند نے، تم فکر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، تدبر و تفکر نہیں کرتے، تم بس شدت پسند ہو۔ میں نے کہا ہاں، ہم اس بارے میں فخر ہے کہ ہم خدا کی توحید کے بارے میں شدت پسند ہیں، ہم مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ شدت پسند ہے۔ نہیں شاہ جی کوئی عقل تو قرآن آدھا غور کرو، عقل تو کم لو۔ میں کہ تو کی سمجھانا چاہنا ہے؟ کہندہ شاہ جی دیکھو نا، آدم کے بعد نوح آئے، نوح کے بعد آدم کے بعد شیس آئے، نوح آئے، ابراہیم، کتنے نبیوں کے بعد نبی آتے رہے، تو نبی کے بعد اگر کوئی نبی بالفرض ہو تو شاہ جی اس پہ غور کرنے میں حرج کیا ہے؟ میں کیا سی یہ لیتے، غور بھی نہیں کرتے۔ کہندہ حرج کی ہے، عقل شعور تو کم لو، تحقیق کرو، ریسرچ کرو۔ میں کیا سی ریسرچ بھی نہیں کرتے۔ کہندہ اے ہی تواڈے مسئلہ دینی لوگاں دا، مذہبی لوگاں دا، کہ تسی آندے ہو سوچ دے نہیں، سائنس تے عقل آندی ہے سوچو، قرآن آندا سوچو۔ میں کہ مینوں ایک گل دا جواب دے، ذرا شناختی کارڈ اپنا وکھا۔ وکھایا، اوتھے ابا جی نال ہی۔ میں کہ کون ہے؟ جی ابا جی۔ میں کہ کیویں پتہ لگ گئی؟ آکھی اماں جی دسے۔ میں کہ تحقیق کر۔
اس پہ ریسرچ کرو. اندر مطلب میں کیا مطلب ہے ڈی این اے ٹیسٹ کرا, پک کر یقین کی صورت لا, عقل علم سے تدبر سے. میں کیا نفع لے سائنس کو لو, ڈی این اے ٹیسٹ کرا, پھر آکھی میرا ابا ہے. اندر نہیں شاہ جی مطلب تو آڈا کی. میں کیا تینوں غصہ کہتا پہ چل رہا ہے. اندر شاہ جی ویکھو میں نسب تے شک کیتا. میں کیا شک نہیں کیتا, میں نا تو پک کر, شک نہیں کردا, تو پک کر. سائنس جو آنے سائنس کو لو کام لو تے ڈی این اے کرا کے یقین ایک سرٹیفکیٹ لے لے, تاکہ آکھی جی اماں جی بھی دسیا سی تے مینوں سائنس بھی دسیا کہ میرا فلانا ہی ابا ہے. او یقین کرو دے رنگ لال ہو گیا تے غصے نال. میں کیا یاد رکھ لے, تینوں اپنی ماں تے یقین ہے نا کہ وہ بدکارا نہیں, آکھیں جی ہے. تو میں کیا تینوں ماں تے شک نہیں, اسی مصطفیٰ تے شک کیویں کریے. تینوں اپنی ماں تے شک نہیں تے اسی پاک نبی تے قرآن تے شک کریے. میں کہ جویں تو سہالنا کہ تیرے کو آپشن موجود ہے ڈی این اے دا, مگر تو سوچدا نہیں نا. اس طرح سی اپنے مصطفیٰ دی عظمت سوچتے بھی. خدا کی توحید پہ کوئی سوال نہیں, قرآن کے آخری کتاب ہونے پہ کوئی سوال نہیں, مصطفیٰ کے آخری نبی ہونے پہ کوئی سوال نہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ میرا نبی وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ خاتم الانبیاء ٹھہرے. وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ خاتم الانبیاء ٹھہرے. اور حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. کہ محبوب سارے مل کے میرے نالا کوئی. وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے. کہ ختم الانبیاء ٹھہرے. حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. کہ محبوب خدا ٹھہرے. کہ محبوب خدا ٹھہرے. تو سامنے جی وقار چار چیزاں تے کوئی سمجھوتا نہیں. اللہ تو سوا کوئی الہ نہیں, قرآن تو بعد کوئی کتاب نہیں, اسلام تو علاوہ کوئی سچا دین نہیں, میرے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں. تو سامنے جی وقار راجعون جان تو پہلا اپنا عقیدہ اپنے بچیاں دا عقیدہ انہوں نے سمجھا کے جامی. اے میرے بچیا, اے میرا بیٹا, یاد رکھ لے میرے والد کریم رحمت اللہ علیہ آپ فرما دے ہوں دے سن, اے بندہ مر جاوے زمین آپ پہ منتقل ہوں. میرے والد کریم حضور تاجدار حافظ آباد پیر سے شبیر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے سن, پتر بندہ جدو مر جاندا ہے نا تے نام ہی زمیناں دے کے جائے آپ پہ پٹواری جڑے نے انتقال چال چھڑ دینے, حصے نکل آندے نے, زمیناں جائیداداں پیسے آپ پہ ونڈے جانے نے. عقیدہ آپ نہیں اپنے بالاں نو خود سکھا کے جائیں, او سکھا کے جائیں جڑا تینوں بزرگاں سکھایا ہے, ورنہ تو آزاد چھڈیا تے گمراہ ہو جاؤں گے. سو اپنے بچوں کو سب سے پہلے اپنا عقیدہ سکھا کے جاؤ. تو برادران اسلام راجعون, اور میں گالوں آخری کر لگا کنکلوڈ کرنا, یاد رکھنا بعض بندے آندے نے اے جی مولویاں دیاں لڑائیاں نے, ایک گل ہے نیک عمل کرو, کم چنگے کرو, نمازاں پڑھو, عبادت کرو, لوگاں نال بالکل درست ہے, فرض پورے کرنے چاہیے, لوگاں نال پیار کرنا چاہیے, حقوق العباد پورے. لیکن اگر صرف نیک عمل کرے تے نبی تے کلمہ نہ پڑھیا ہوئے, ایمان نہ ہوئے, عقیدہ نہ ہوئے, تے نیک عمل منہ تے مارے جائیں. کوئی نیک عمل قبول نہیں. گنگا رام کڈا نیک کم کر کے گیا, ساڈے مسلمانہ بھی انج ساری جائیداد دے کے ہسپتال نہیں بنایا. خلق خدا آج بھی نفع پی لئی دیے, تے مولوی نہ آکھنا مولوی لکھ کے دے گنگا رام نیک کم کر کے گیا تے جنت چ گیا. انہوں دنیا تے رب صلہ دے چھڑے, رب کس دا صلہ نہیں رکھدا, مگر نیک عمل الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. رب آندا پہلا مومن بن تے پھر نیک کم کر. اگر ایمان کے بغیر نیک عمل کیا تو کوئی نفع
نہیں ملے گا مرنے کے بعد۔ سو لہذا عقیدہ سب تو پہلا۔ آج کل بھی تسی دیکھو سوشل میڈیا تے داڑیاں بندیاں رکھیاں نے، پگاں بنیاں نے، او دے چمیلیاں دا سارا جھوٹ ہے۔ کچھ بدبخت ایسے ہے نہیں جو مذہبی روپ میں بدکاریاں کرتے ہیں، مدارس اور مساجد میں یہ ظلم کرتے ہیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن اس کے پیچھے کچھ پیڈ ایسے کانٹینٹ ہیں جو باقاعدہ لوگوں کو یہ بڑھا تاکہ دین سے، مدارس سے، مسجد سے بچے دور ہو جائیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نفع یا شیطانیت کو ملے گا یا قادیانیت کو ملے گا۔ اس لیے علماء بھی ان کے کرداروں کو بھی دیکھیں کہ ان کی زندگی دیکھیں ہر جگہ، اور یہ ان مساجد اور مدارس میں ہوتا ہے جتنے راہ جاندہ مولوی رکھیا ہو، یہ بھی یہ انچ رکھیا گیا۔ غیر رجسٹرڈ مدارس ایویں محلے چ بندہ آیا ہے، انہیں 5 مرلے تھان لے کے مدرسہ بنا کے بہ گیا نہ، باقاعدہ دارالعلوم جہاں تہاڈے پیو بھی پڑھیا، پتر بھی پڑھیا، اوتھے اپنے بچے داخل کراؤ، راہ جانیاں تے نہ کراؤ۔ دارالعلوم انج دا ہوے نا جتھے حضرت نعمانی نے لوگوں کی تربیت کیتی ہو، ان سے تعاون کرو، وہاں بچے۔ آپ نے یہاں کبھی نہیں سنا ہوگا، لیکن پتہ نہیں کہاں سے یہ ڈھونڈ لاتے ہیں۔ تو عقیدے کی بات، عقیدہ آپ کو مدرسے سے ملے گا، مسجد سے ملے گا، عالم دین سے ملے گا۔ قبر میں بھی یہی سوال ہے، بات ختم کرتا ہوں۔ 3 سوال ہونے قبر ہے، کنے؟ تیناں دا تعلق عقیدے نال ہے، عمل بعد میں ہوں گے۔ پہلا سوال من ربوں کا، دس تیرا رب کون ہے؟ جنہیں رام، گنیش، ہنومان، لات، عزا، منات، ہبل، سورج، چاند نو منیا، او دا بیڑا غرق۔ دوسرا سوال ہوگا جڑا توحید ہے وہ اوتھے انہاں لمیا پا لینا۔ دوسرا سوال ہوئے گا ما دینوں کا، دس تیرا دین کیڑا ہے؟ یہودیت، عیسائیت، ہندوازم، بدھ مت، جین مت، دہریے کو جو نے جی میرا کوئی بھی مذہب نہیں، سب کو وہاں قیامت قبر میں پوچھا جائے گا بتا تیرا دین کیا ہے؟ بچے گا وہی جو کہے گا اللہ میرا رب ہے اور اسلام میرا دین ہے۔ اچھا، جب اللہ بھی مان لیا، اسلام بھی مان لیا، دنیا تے کی ہوندا ہے جدو 33% نمبر لے لیا نا بندہ پاس ہو جاتا ہے، لیکن قبر چ 3 سوال نے تے 33 والا بھی پاس کو نہیں، دوجا جواب دیتا اسلام تے 66 والا بھی پاس کوئی نہیں۔ گل سرکار تے مکنی، پہلا رب بھی مان لیا، اسلام بھی مان لیا، 66 نمبر ہو گئے تے چاہیے تے نا 60+ سے اے گریڈ تے ملے، رب بندہ نا ہون 10 ما کنتا تقول فی حق حاضر رجل، آ جڑا سونیاں زلفاں لئی نا اینو جاننا ہے۔ اگر اس سوال دا جواب درست ہے تے پچھلے دوویں قبول نے، پھر تیری توحید بھی قبول ہے، پھر تیرا اسلام بھی قبول ہے۔ ورنہ قادیانی بدبخت بھی اپنے عوام دی مسلم ماندے، حالانکہ نہ اسلام نہ تعلق نہ انہاں دا احمد نہ تعلق، تو بھی اللہ نو بھی مان دے، اسلام بھی مان دے، مگر نہ میں پیغام دیتا ہوں گل ایتھے مکنی، نہ دن نہ مہینے تے، نہ دن نہ مہینے تے، نہ سال تے مکنی ہے، نہ سال تے مکنی ہے، گل حشر نو اے آمینہ تیرے لال تے مکنی ہے، گل حشر نو اے آمینہ تیرے لال تیرے لال تے مکنی ہے، تے کنڈ کرنا تو پنجانو منہ موڑ، نہ 12 تو نہ 4 تو نہ نبی دے 11 تو، کیونکہ جنت تے جہنم دی، جنت تے جہنم دی، گل یال تے مکنی۔ تیسرا سوال ما کنتا تقولو، یہاں پہ میرے والد کریم رحمت اللہ کی وہ باتیں سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ آپ فرمانے جدو میں قبر چ جانا ہے نا تے انہاں مینوں پوچھنا شاہ جی ما کنتا تقولو، تے میں کہنا تسی 1 منٹ ٹھہر جو ذرا سونے نو میں عرض کر لواں۔ لجپال نو کملی والیا ساری زندگی تیرے ودوہا چہرے دا ذکر کیتا ہے، واللیل زلفاں دا ذکر کیتا ہے، ما زاغ البصر دے کاجل دا ذکر کیتا ہے، ہا میم دے کنڈلاں دا ذکر کیتا ہے۔ اے سونیاں تیرے صدیق دے بھی نعرے اساں لائے نے،
تیرے فاروق دے بھی گیت گائے نے، تیرے عثمان دیاں شانہ پڑیاں نے، تے علی علی تے حیدر حیدر بھی کرتے رہے ہیں، یا حسن تے یا حسین تے سیدہ سلام اللہ دی بارگاہ چ سلامیاں بھی پیش کرتے رہے ہیں۔ سونیا اینا کچھ کیتا ہے، ہم تو پرانے کمی تیرے در کے نام لکھے ہیں مادر پیدر کے۔ سونیا پیو دادیو تیرا کمی ہے۔ تے ایک میری گزارش ہے کہ اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا بیٹھ جائیے، اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا بیٹھ جائیے، اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا بیٹھ جائیے، ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی، یہ مدینے دیا تاجدارا، ساری زندگی تیریاں نعتاں پڑھتا رہا، ساری زندگی تیرے گیت گاندہ رہا، ساری زندگی تیرے حسین کا ذکر کرتا رہا، ساری زندگی تیرے بچیاں دی نوکری کیتی ہو، اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا بیٹھ جائیے، ساری عمر گزار کے پائی ہے ہجر تیرا، جب پانی منگے تے میں کھولے نالے کیڑا، دل کر دے سونیا تیرے سامنے بیٹھے، درد پرانے چھیڑو، اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا بیٹھ جائیے، ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ۔ سونیا ساری عمر بعد موقع ملیا ہے، جس بددعا چہرے دا ذکر کردا رہا، آج جو چہرہ میرے سامنے، تو پھر فرماندے نے فرشتے جو دعا کریں گے، شاہ جی ما کنتا تقولو، آندے کی رہے ہو؟ فرماندے نے میں نا میریاں گوائیاں تے دنیا جان دے وے کہ میں کی آندہ رہا۔ فرماندے نے میں تو کہا کرتا تھا سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی، میں تو قرآن پڑھتا تو کہتا تھا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں تو کہا کرتا تھا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں تو کہا کرتا تھا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، میں تو کہا کرتا تھا میں تو کہا کرتا تھا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میں تو کہا کرتا تھا یاسین طٰہٰ حامیم، میں تو کہا کرتا تھا لم یاتی نذیرک فی نظر مثلے، تو نہ شد پیدا جانا، میں تو کہا کرتا تھا میں لب کے لے آواں کہ تو سونا تیرے نال۔ فرماندے نے میرا اللہ مینوں توفیق دے گا تے سونا میرے سامنے ہوے گا، تو میں اپنے لاجپال نبی نو ویکھ کے فرشتے پوچھن گے، اشارہ کرن گے کی آندا رہیا ہے، فرماندے میرا لاجپال نبی میرے سامنے ہوے گا تے میرا اللہ توفیق دے گا، میں سامنے چہرہ بددعا ویکھ کے آکھاں گا کی آندا رہیا ہے، فرماندے میں آکھاں گا سرور کہوں کہ مالکو قبر چوئیے سانو فرشتے پوچھن کی آنے رہو، اسی یہ آکھے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے میں زیبا کہوں
جب بھی سامنے ہوئے اسی پاک نبی نو ویکھ کے آکھیے تجلا اس صورت نو میں جانا تھا، اس صورت نو میں جانا تھا کہ جانے جہانا تھا، سچیا تھا تے رب دی میں شانا تھا، جس شان تو شانہ سب بڑیاں تجلا تجھے اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ اور خلق کا میں آقا کہوں کہ مالک مولا تو برادران اسلام اس لیے اپنے عقائد کو درست رکھیں، اپنے اعمال فرض واجبات پورے کریں، پھر یقین اللہ کے فضل پہ مصطفیٰ کی شفاعت پہ رکھیں، آل رسول کی صدا غلامی کریں، منو دست و دا مان آل رسول۔ اللہ پاک مائی صاحبہ کے درجات بلند فرمائے، یقیناً وہ جنتی روح تھی جو خدا کی بارگاہ میں ان جیتی آنکھوں سے بھی زیارت کر کے آئی اور اب آنکھیں بند کر کے اسی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ میرا پاک رب سیدہ زہرا سلام اللہ کا صدقہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، میاں صاحبان کے والدین کی کامل بخشی فرمائے، اللہ ہم سب کے والدین کی بخشی فرمائے، جن کے زندہ ہیں اللہ ان کا سایہ سلامت فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم وما علیہ الا البلاغ۔